وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردے کو جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ کیا ہے کہ جب انسان فوت ہو گیا ہے اس کے بعد سورہ ملک پڑھی جاتی ہے تو کیا اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا؟ اسی طرح قل اور ختم اور پھر 40واں اور 40 دن تک قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا اور اس طرح سے جو چیزیں عبادات کی جاتی ہیں اس نیت سے کہ اس کا ثواب جو فوت شدہ شخص ہے اس کو پہنچ جائے، تو یہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو زندگی میں اعمال کرنے کا وقت ہے اور اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو ہی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب اس سے اعمال کا موقع چھین لیا جاتا ہے، اور جو عمل اس نے کیے ہوتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے، یا پھر جو برے اعمال ہیں تو اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے اور ملے گی۔ تو باقی جو دوسرے انسان اعمال کر رہے ہیں اس کا ثواب جو کرنے والا ہے اسی کو ملے گا، جو اب خود عمل جس نے نہیں کیے تو اس تک یہ ثواب آپ کے ہر عمل کا پہنچ جائے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے صاف کہ انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے کہ ان کا ثواب ملتا ہے، تو جن کا ثواب ملتا ہے ان کا بیان اللہ کے رسول نے کر دیا ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کل کیا جائے، 40واں کیا جائے، قرآن پڑھ کے بخش دیا جائے اور سب جمع ہو کر قرآن پڑھیں تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا، ایسی کوئی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور اس کا ثواب نہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور نہ ہی اس میت کو ملتا ہے، کیونکہ اگر ملتا ہے تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے۔ جبکہ 3 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ صدقہ جاریہ، اگر کوئی انسان صدقہ کر جاتا ہے اپنی زندگی میں جس سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس صدقے کا ثواب اس میت کو مل جائے گا جو اس نے خود اپنی زندگی میں کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو اس کے علم کا جو ذخیرہ وہ چھوڑ کے گیا، کتاب لکھ دی، مسجد بنا دی، اپنے سٹوڈنٹس تیار کر دیے، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ یہ 2 چیزیں تو حدیث میں بیان ہوگی، اور تیسری چیز بھی بیان ہوئی کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس لیے میت کے لیے صرف آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس کی بخشش فرمائے، اس کو جنت میں جگہ دے، اور اس طرح کی دعائیں یہ کرنا درست اور ثابت ہے۔ باقی جو رسم و رواج ہیں، جو بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔